سوال: نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے لیے 40 سال کھڑے رہنا نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے۔ سوال: کون سی سورت پڑھنے سے عورت کی بدزبانی دور ہو جاتی ہے؟ جواب: سورۃ الشمس۔ سوال: آٹا گوندتے وقت کیا پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: آٹا گوندتے وقت بسم اللہ پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سوال: کون سا گناہ کرنے سے انسان کے جسم کا رنگ کالا ہو جاتا ہے؟ جواب: قتل کرنے سے۔ سوال: کس دن سفر شروع کرنا سنت ہے؟ جواب: جمعرات والے دن۔ سوال: سنت کے مطابق وضو کرنے والا کس بڑی بیماری سے بچ جاتا ہے؟ جواب: فالج سے۔ سوال: فریج میں رکھا ٹھنڈا پانی پینے سے کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب: قبض۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ آمین کا کیا مطلب ہے؟ جواب: اللہ قبول کرے۔ سوال: آم کھانے کے بعد فوراً کیا پینے سے موت واقع ہو سکتی ہے؟ جواب: کولڈ ڈرنک پینے سے۔ سوال: کس وقت پانی استعمال کرتے ہوئے اگر موت آ جائے تو شہید کہلاتا ہے؟ جواب: وضو کرتے وقت۔ سوال: ہر مشکل میں آسانی کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو آپ کو چاہیے کسی بھی وقت یا رحمان کا ورد کریں۔ سوال: انسان کے بعد قبر میں اور کس مخلوق سے سوال جواب ہوگا؟ جواب: جنات سے۔ سوال: جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا سلوک فرماتا ہے؟ جواب: محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ سوال: گھر میں کس جگہ باتیں کرنے سے غربت آتی ہے؟ جواب: دروازے پر۔ سوال: کون سی نماز پڑھنے والا جلدی بوڑھا نہیں ہوتا؟ جواب: تہجد کی نماز۔ سوال: کن لوگوں کا سونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا؟ جواب: انبیاء کرام کا۔ سوال: مرنے والے انسان پر کون سی سورت پڑھنے کا حکم آیا ہے؟ جواب: سورۃ یاسین۔ سوال: کون سا گناہ کرنے سے کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا؟ جواب: شرک۔ سوال: اگر کوئی شخص نماز میں زبان سے الفاظ نہ کہے صرف خیال میں الفاظ پڑھے تو جائز ہے؟ جواب: صرف خیال میں الفاظ پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی بلکہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔ سوال: کتنے دن نہ سونے سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے؟ جواب: 10 دن۔ سوال: شیطان گھر کی کس جگہ پر رہتا ہے؟ جواب: جس جگہ کوڑا رکھا ہو۔ سوال: خدا کی قسم جو نماز و زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اسے لڑوں گا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ سوال: حدیث میں زیادہ گفتگو کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین پسند کی غذائیں کیا ہیں؟ جواب: حلوہ، شہد، گوشت، چھوارا اور دودھ۔ سوال: کیا روزے کی حالت میں بے پردہ ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: نہیں ٹوٹتا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں کون داخل ہوگا؟ جواب: سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال: اسلام میں ایک بھی حرام کا لقمہ کھانے کی کیا سزا ہے؟ جواب: 40 دن تک نمازیں اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سوال: سب سے پہلے چکی کس نے بنائی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون سے صاحبزادے تقویٰ میں بے مثال تھے؟ جواب: عبداللہ بن عمر۔ سوال: انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک دوسروں کی باتیں سن سکتا ہے؟ جواب: 1 گھنٹے تک۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب: خالد بن اسد۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے نکاح کیے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 نکاح کیے تھے۔ سوال: ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کے خیال کے مطابق ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنا ناجائز اور حرام ہے، لیکن حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس میں مستحب اور غیر مستحب کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں بال یا ناخن کاٹنا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ بغیر غسل کیے بال پر یا ناخن پر پانی بہا لے۔ سوال: جسم کے کس حصے پر نشان پڑ جانا جادو کی علامت ہے؟ جواب: ناخن پر۔ سوال: بغداد کے کتنے دروازے تھے؟ جواب: 4۔ سوال: اسلامی ریاست کا پہلا صدر مقام کون سا شہر ہے؟ جواب: مدینہ منورہ۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو عورت مرد کے بغیر نہیں کر سکتی؟ جواب: حج۔ سوال: جوانی میں بالوں کا گرنا یا سفید ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: بالوں کا گرنا اکثر جنیاتی گند پن کی وجہ سے ہے جو خاندان کے لوگوں میں منتقل ہوتی ہے۔
لیکن اہل علم کا کہنا ہے بالوں کا گرنا نظر بد اور جادو کی علامت بھی ہو سکتا ہے، اس لیے لہٰذا خود کو ہمیشہ دین کے قریب رکھیں۔ سوال: کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے کون سا عمل کرنا چاہیے؟ جواب: اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو کامیابی ملے تو اللہ کا نام لے کے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پھر 313 مرتبہ یا متکبر پڑھیں اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو مقصد میں کامیابی ملے گی۔ سوال: موسیٰ کے لفظ کا کیا مطلب ہے؟ جواب: پانی سے نکلا ہوا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد پر کتنی اینٹیں رکھی گئی اور کیسے رکھی گئی، کچی تھی یا پکی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد پر رکھی جانے والی اینٹیں نو تھیں اور کھڑی کر کے رکھی گئی اور یہ اینٹیں کچی تھی۔ سوال: قوم سمود پر عذاب کی کیا شکل تھی؟ جواب: چیخ کا عذاب نازل ہوا، جس کی آواز سنتے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ سوال: دنیا میں موجود کون سا پھل ہے جس کو کھانے سے ظاہر اثر نہیں کرتا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجوا کھجور جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا موجود ہے۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کی قرآن پاک نے بھی تعریف کی ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: حضرت یعقوب کی 13 اولادیں تھیں، ان میں سے کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھے؟ جواب: 12 بیٹے اور 1 بیٹی۔ سوال: قرآن پاک کی سورۃ انفال کا کیا مطلب ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ انفال کا مطلب مال غنیمت ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ پہنچ کر کس چیز کو قائم کیا؟ جواب: مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کے لباس کو ساکنا پسند فرماتے تھے؟ جواب: تیز سرخ رنگ۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کون سی جنگ لڑی گئی؟ جواب: جنگ صفین۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے بارے میں کہا کہ وہ جس گھر میں پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ۔ سوال: اہل جنت کون سا لباس پہنے ہوں گے؟ جواب: حریر کا لباس اور دبی لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ سوال: بنی اسرائیل بخت نظر کی قید میں کب تک رہے؟ جواب: 70 سال تک۔ سوال: نمک میں کتنے امراض کی شفا ہے؟ جواب: 70۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں تلاوت کرتے ہوئے سنا؟ جواب: نماز کی حالت میں۔ سوال: کس انسان سے ملنے جانے کا راستہ جنت کا راستہ بن جاتا ہے؟ جواب: مریض کا۔ سوال: کس کی وجہ سے عورت جوانی میں آدھی بوڑھی ہو جاتی ہے؟ جواب: غم کی وجہ سے۔ سوال: مال غنیمت اللہ کی راہ میں سب سے پہلے کس نے دیا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگر کسی بھی اسلامک سوال کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، شکریہ۔